کو بتائیں پی ڈی ایم اے کے مطابق 3 ستمبر تک دریاؤں کے بالائی حصوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ بارشوں سے آبی ذخائر کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ پشاور سے اویس محمود۔ اور لاہور سے اجلال حیدر ہوں گے، جبکہ اسلام آباد سے سجاد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم پشاور کا رخ کریں گے۔ اویس، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، کئی ٹاؤن شپس جو ہیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ بگنی ہے، اور بگنی کا پل بھی جو ہے وہ آدھا اس پانی میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے اطراف میں جتنے بھی گھر ہیں وہ بھی 5 سے 6 فٹ جو ہے وہ پانی وہاں پہ داخل ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو اے این پی کا جو مرکزی دفتر یہاں پہ موجود ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی گھسا ہوا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پانی جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ورسک روڈ کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پر بھی جو ہے ورسک روڈ پر بھی جو ہے وہ کئی علاقے جو ہے زیر آب آ چکے ہیں پانی کے، اور کئی گھروں میں جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ریسکیو 112 کی ٹیمیں، پی ڈی ایم ای کی ٹیمیں جو ہیں وہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن جو گھروں میں پانی 6 سے 7 فٹ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے۔ کافی شہریوں کو تکلیفات کا، مشکلات کا سامنا ہے۔ اور میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ جو تیز جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پل بھی جو ہے وہ لرزتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ تو جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہیں۔ ریسکیو 112 بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ کارروائی میں مصروف ہے۔ جی اچھا اویس، گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، جو بارشوں کا مونسون کا 9واں اسپیل ہے وہ بھی جاری ہے، تو کیا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ مزید پانی متوقع ہے اور اس کی کیا تیاری کی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کافی جو ہے وہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ممکنہ انتظامات بھی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ریسکیو 112 بھی جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو پی ڈی ایم اے ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن پشاور میں جو نالہ ہے یہ بارش کی وجہ سے ابلا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے پانی بڑی تعداد میں یہاں پہ پانی آیا ہوا ہے، اور کئی جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جو ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، وہ اپنی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ جو مقامات ہیں جہاں پر پانی آیا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ کلیئر کیا جائے۔ جی ٹھیک، اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے۔ لاہور اور اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے، پہلے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ سجاد کاظمی، آپ یہاں موجود ہیں، کیا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے ملحقہ علاقوں کے لیے، اور اوورآل کیا سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ پانی جو 9واں اسپیل ہے یہ پانی کس کس راستے سے کتنا نقصان کر سکتا ہے، اور کیا اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں؟ مونسون کا تباہ کن اسپیل اسلام آباد میں بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اسپیسیفکلی بات کر لی جائے دیہی علاقوں کی تو وہاں پر اس وقت بھی پانی بارش کا موجود ہے، کیونکہ گزشتہ روز تقریباً 88 ملی میٹر تک کی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اور اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہی علاقے ہیں، اسپیسیفکلی جو نیلور کی سیکٹریٹ میں آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو H12 کی طرف آتے ہیں وہاں پر گھروں میں بھی پانی اس وقت موجود ہے۔ نکاسی آپ کا کام جاری ہے، اور آج مزید بارش متوقع ہے، اور بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ آج شام کے اوقات میں موسلادھار بارش جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور اسی طرح اس وقت بھی آسمان کے اوپر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ ہمارے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سپل ویز ہیں یہ راول ڈیم کی جو ریزروائر ہے، جو کیپیسٹی ہے وہ 1752 فیٹ تک کی ہے، لیکن جیسے ہی 1751 فیٹ اس کی باؤنڈری کو چھوتا ہے پانی تو اس کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے، 1 فیٹ تک پانی کو کم کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ صبح 7 بجے یہ راول ڈیم کے سپل ویز اوپن ہوئے، جو کہ اب سے تقریباً 10 منٹ قبل تک کھلے رہے ہیں، اور تقریباً 1 فیٹ پانی جو ہے وہ کم کیا گیا، اور کوشش کی گئی انتظامیہ کی طرف سے کہ پانی کی خاطر خواہ جو لیول ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ مزید بارش کا توقع ہے تو مزید بارش جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آلدو کہ راول ڈیم کے ساتھ جو کرنگ نالہ ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، تو اس وقت نالہ کرنگ میں جو کافی طغیانی محسوس ہو رہی ہے، پانی کا فلو بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ اس وقت دیگر مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاہم راول ڈیم کے سپل ویز اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، اور سجاد، یہ جو کورنگ بتا رہے ہیں آپ کہ وہاں پر طغیانی ہے، وہ اس کے ملحقہ علاقے کون کون سے ہیں، اور اگر وہاں پر پانی زیادہ آتا ہے تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟
देखिए जो इस्लामाबाद की हदूद में नाला कुरंग आता है उसमें बर्मा पुल है स्पेसिफिकली, इसी तरह गौरी टाउन के कुछ फेजेस लगते हैं और इसी तरह ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो आगे जाती है रवा तक। लेकिन वहाँ पर इंतज़ामी सतह पर अगर देख लिया जाए इंतजाम क्या किए गए हैं तो रावल डैम के जब स्पिलवेज ओपन होते हैं तो यहाँ पर एसी नेलोर का सेक्रेटरीट या उसका इलाका यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो एसी सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि CDA के हुकाम भी इक्का दुक्का नज़र आते हैं, जबकि जो रेस्क्यू के हुकाम है स्पेसिफिकली जो फायर ब्रिगेड की टीम है स्पेसिफिकली उसके साथ साथ जो रेस्क्यू इमरजेंसी की टीम है वो यहाँ पर देखने में आती है। इस वक्त भी हमारे राइट साइड के ऊपर इस वक्त रेस्क्यू की एक गाड़ी मौजूद है जो कि इंतजाम को देख रही है कि आया स्पिलवेज के आसपास कोई शहरी तो नहीं डूब रहा या कोई शहरी तो नज़दीक नहीं जा रहा, और इसी तरह जो दीगर आगे तक। ठीक, सजाद आप इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे, लाहौर का रुख करते हैं, रावी की सूरत हाल जानते हैं और रावी से मुल्हक़ा इलाकों की सूरत हाल जानते हैं। आपके पास क्या तफसीलात हैं इजलाल, ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर को एक बड़े सैलाबी रेले का सामना करना पड़ा था। 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो पानी का रेला था वो शादा के मकाम से गुजरा था, लेकिन रेला तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो है वो खासी सैलाबी सूरत हाल इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, जिसमें बाबू साबू का इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे आप अकब में ये मनाजिर देख सकते हैं कि अब भी 10-10, 12-12 फीट जो है पानी खड़ा हुआ है। मसाजिद आप देख सकते हैं कि वो डूब चुकी हैं और अभी भी जो उसके अलावा मुतादिद घर भी आप देखे जा सकते हैं कि वो यहाँ पर डूब चुके हैं और 10 से 12 फीट पानी अब भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। पानी का जो रेला है वो जो गुजर गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सैलाबी सूरत हाल है। दूसरी तरफ पाक फ़ौज के जवान हों, रेस्क्यू 1112 के एहलकार हों, वो भी यहाँ पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ यहाँ से मुतासर होने वाले शहरी मौजूद हैं जिनका ये अभी घर जो है वो डूब चुका है। उनसे जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, मज़ीद बताइए। ये अभी मेरा घर था यहाँ पे 5 मरले का, तो वो पूरे का पूरा डूब चुका है। अभी भी मेरा 12 से 14 फुट का पानी जो है ना वो मौजूद है और घर नीचे जो है ना वो पानी में डूबा हुआ है। जी बिल्कुल, ये यहाँ के मुकीम हैं और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि 12 से 14 फीट पानी जो है आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि मौजूद है, घर डूबे हुए हैं और अब इसके लिए जो इमदादी सरगर्मियाँ वो भी जारी हैं। जी ठीक, अच्छा इजलाल, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं, तो ये जो मज़ीद बारिशें हैं वो रावी में मज़ीद तुग़यानी ला सकती हैं, और जो हमने देखा बाकी जो बंद थे आगे उन पे भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही, बाकी रिहायशी इलाकों तक भी पानी चला गया। अब क्या सूरत हाल मुतवक्के है? अभी जो बड़ा एक सैलाबी रेला था वो तो गुजर चुका है। दूसरी तरफ PDM में हुकाम की जानिब से भी इस बात से आगाह किया गया है कि रेला जो है पानी का वो गुजर चुका है। जो दूसरे दीगर शहर हैं मुल्तान और दीगर वहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप